کیا سود بھی ایک طرح کی تجارت ہے؟ کیا سود لینا اور دینا گناہ ہے؟ اور کون سا گناہ ہے جو معافی کے قابل ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 275 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اپنی قبروں سے نہیں اٹھیں گے مگر اس شخص کی مانند جسے شیطان نے مس کر کے مخبوط الحواس بنا دیا ہو اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے، کبھی زمین پر گرے اور کبھی کھڑا ہو جائے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت تجارت کا معاملہ بھی سود کی مانند ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پس جس کے پاس اپنے خدا کی نصیحت پہنچ جائے اور وہ سود خوری سے رک جائے تو اسے جو آمدنی سود کے ذریعے حاصل ہوئی ہے وہ اسی کے لیے ہی ہے۔ یہ حکم گزشتہ صورتحال پر لاگو نہیں ہوگا اور اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہے، لیکن جو لوگ اسی طرف لوٹ جائیں، دوبارہ سود لینے لگیں اور اس گناہ کا ارتکاب کریں تو ایسے لوگ ہی جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ ربا لغت میں افزائش اور اضافے کو کہتے ہیں۔ شریعت اسلام میں اس کا معنی قرض میں یا تجارت میں زیادہ وصول کرنا ہے۔ سود پیسے میں ہے یا چیزوں میں ہے؟ کبھی پیسہ قرض کے طور پر دیا جاتا ہے اور اس سے زیادہ وصول کیا جاتا ہے۔ جو قرض دیا گیا تھا یہ قرض میں سود ہے۔ کبھی کوئی چیز دی جاتی ہے اور واپسی پر اس مقدار سے زیادہ وصول کی جاتی ہے۔ جو مقدار دی گئی تھی یہ بھی سود کے مصداق میں سے ہے، جیسے کوئی چیز وزن کر کے یا کسی پیمانے کے ذریعے دی جاتی ہے۔ سود خور کو ایسے شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جسے شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ خبط کے معنی ہے چلتے وقت اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکنا، یعنی کبھی گر پڑنا اور کبھی کھڑے ہو جانا۔ قیامت کے دن سود خور پاگلوں کی طرح محشور ہوگا، کیونکہ دنیا میں ان کے برے اعمال کی وجہ سے معاشرے کا توازن بگڑ گیا تھا۔ دولت کی ہوس نے اس کی عقل کو اندھا کر دیا تھا۔ اپنے عمل کے ذریعے اس حد تک طبقاتی اختلافات اور دشمنی پیدا کر دی تھی کہ جو معاشرے میں بڑی سطح پر تباہی کا باعث بنی، مالکیت کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان افراد کے لیے سود اصل ہے اور خرید و فروخت ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خرید و فروخت اور معاملات سود کی طرح ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سود خوری، سود لینے دینے کے بارے میں اسلام نے شروع سے ہی اس پر تنقید کی ہے۔ سورہ روم جو کہ مکے میں نازل ہوئی اس میں فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔
سورہ روم آیت نمبر 39، یعنی وہ چیز جو تم سود کی نیت سے دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں تمہارے لیے اضافہ ہو جائے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ چیز اضافہ نہیں ہوتی۔ پھر سورہ آل عمران میں لا تاکلوا الربا کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 130۔ سب سے زیادہ سود خوری پر تنقید انہی آیتوں میں ذکر ہوئی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 161 میں بیان ہوا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، وہ یہودی سود کا لین دین کرتے تھے حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا ہے۔ اس میں یہ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ یہودی مذہب میں بھی سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ خود توریت میں اس حرمت کا ذکر ہے۔ توریت سفر خروج فصل نمبر 23 جملہ نمبر 25، سفر لاویان فصل نمبر 25۔ سود سے متعلق آیتیں انفاق کی آیات کے بعد ذکر ہوئی ہیں تاکہ مال کے بارے میں خیر و شر کے دونوں پہلوؤں کو اجاگر کیا جا سکے۔ چنانچہ انفاق کے معنی ہے کسی کو عوض لیے بغیر کچھ دینا، اور سود یعنی کسی سے عوض دیے بغیر کچھ لینا۔ پھر انفاق میں جو خوبیاں ہیں ان کے مقابل سود سے معاشرے میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی لیے قرآن فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی اللہ تعالیٰ سود سے حاصل ہونے والے مال و دولت کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ قرآن مجید میں سودی لین دین اور طاغوت کی حاکمیت کو قبول کرنے کے بارے میں جس طرح دھمکی بھرے احکام بیان ہوئے ہیں، ایسے احکام قتل، ظلم، شراب خوری، جوا اور زنا کے بارے میں بھی بیان نہیں ہوئے۔ تفسیر المیزان آیت ھذا۔ سود کی حرمت تمام اسلامی فرقوں کے نزدیک قطعی و مسلم ہے اور اس کا شمار گناہ کبیرہ میں ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ فلاں شخص سود خور ہے، تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بس میں ہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ وسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 429۔ اسی طرح جب امام علی علیہ السلام کا ایک سود خور سے سامنا ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ توبہ کرو۔ اس نے توبہ کی تو آپ علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا سود خور کو اس کے عمل سے توبہ کرانی چاہیے جیسا کہ مشرک کو اس کے شرک کے عمل سے توبہ کرائی جاتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بدترین آمدنی سود کی آمدنی ہے۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 147۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب خداوند کسی آبادی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں سود خور پیدا ہو جاتے ہیں۔ کنز العمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 104۔ خداوند نے سود خور، سود کے ضامن، گواہ اور لکھنے والے پر لعنت کی ہے۔ وسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 430۔ حدیث میں ہے کہ سود کھانے والے قیامت کے دن دیوانوں کی طرح محشور ہوں گے۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سود کے بارے میں تکرار کے ساتھ بیان ہونے والی آیتوں کے اسباب و علل کے بارے میں فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ دولت مندوں کو نیکی کے کام اور صدقات کے لیے آمادہ کیا جائے، کیونکہ ایک طرف تو سود حرام ہے اور دوسری طرف دولت کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا بھی حرام ہے۔ اسی لیے دولت مندوں کے لیے راہ خدا میں خرچ کرنے اور مفید پیداواری امور میں سرمایہ لگانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ وسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 423۔ جس طرح سود کی حرمت کے اسباب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سود سرمایہ کو پیداواری اور عمومی منافع کے کاموں پر خرچ کرنے میں مانع ہوتا ہے اور فکر و بازو کی کمائی کے بجائے صرف سود ہی کی راہوں سے سرمایہ حاصل ہوتا ہے،
لہذا سود حرام ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر سود حلال ہوتا تو لوگ تجارت کرنا چھوڑ دیتے۔ وسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 424، بہار جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 119۔ امام رضا علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر سود عام ہو جائے تو قرض کی راہیں بند ہو جائیں گی۔ الحیات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 334۔ اقتصادی معاملات میں کیونکہ سود کے چکر میں گرفتار ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم حدیث میں پڑھتے ہیں جو کوئی تجارت سے متعلق فقہی مسائل جانے بغیر تجارت کرے گا وہ ضرور سود میں گرفتار ہو جائے گا۔ نہج البلاغہ قصار نمبر 447۔ سود کے برے اثرات: کسی مفید کام کے بغیر اضافی رقم لینا ظلم اور بے انصافی ہے، اس سے دشمنی اور سنگ دلی پیدا ہوتی ہے۔ سود ادا کرنے والا بڑھا کر رقم کی ادائیگی نہ کر سکنے کی وجہ سے بعض اوقات اقتصادی دیوالیہ پن کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی ذلتوں اور پابندیوں کو برداشت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تفسیر مراغی آیت ہاذا: سود سے معاشرتی اعتدال ختم ہو جاتا ہے، جس سے معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، مستکبر اور مستضعف۔ سود لینے کی وجہ سے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو پاتی۔ تفسیر المیزان: ان تباہ کن اثرات کی وجہ سے سود کو صرف شریعت اسلام ہی میں نہیں بلکہ تمام آسمانی ادیان میں حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مختلف ہیلوں بہانوں سے سود کی توجیہات پیش کرتے ہیں یا اس سے فرار کی راہیں تلاش کرتے ہیں، شرعی دھوکہ دہی کے طریقے اختیار کرتے ہیں، جیسے ہفتے کے دن یہودیوں کا مچھلی پکڑنے کا بہانہ کرنا، جس کا ذکر گزشتہ آیات میں ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ کھیل تماشوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اس قسم کے کھیل تماشوں سے منع فرمایا ہے اور اس پر شدید تنقید کی ہے۔ سود کے تباہ کن اثرات اپنی جگہ پر ہیں، خواہ انسانی معاشرے اسے اپنے اقتصادی نظام میں قبول بھی کر لیں۔ مغربی معاشروں کی ترقی کا سبب سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، نہ کہ سود اور سود کا کاروبار۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، سود خور لوگ نفسیاتی اور روحانی طور پر متوازن نہیں ہوتے، معاشرے کو بھی معاشی توازن سے نکال دیتے ہیں۔ نمبر 2، حلال تجارت کو حرام سود کے ساتھ تشبیہ دینا ان کے فکری عدم توازن کی علامت ہے۔ نمبر 3، گناہ کی توجیہ کرنا گناہ کو انجام دینے کا راستہ کھول دیتا ہے۔ نمبر 4، فرض کے عائد ہونے سے پہلے تک کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نمبر 5، الہی احکام لوگوں کی نصیحت اور تربیت کے لیے ہوتے ہیں۔ نمبر 6، آج کا قانون ماضی کے لوگوں کو شامل نہیں کرتا۔ نمبر 7، نادانستہ انجام پائے جانے والے گناہ سے چشم پوشی ہونی چاہیے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے بری نیت کے ساتھ انجام دیے گئے گناہ اور ایسے گناہ جن پر تاکید اور اصرار کیا جا رہا ہو وہ ہرگز قابل معافی نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ سود ہرگز تجارت کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود لینا دینا حرام اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے سود کھانے والے کی گردن اڑا دینے کی بات کہی ہے، اور نادانستہ طور پر اور انجانے میں انجام دینے والے گناہ سے چشم پوشی ہونی چاہیے، لیکن جو گناہ بری نیت سے اور جان بوجھ کر انجام دیا جائے اس کی کوئی معافی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔